السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس دربار سے یہی ایک پیغام جاری و ساری ہے، اور ہر مقررین اعظام یہی پیغام دیتے گئے ہیں، اور قیامت تک اس خانقاہ سے یہی پیغام دیتے جائیں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان باوقار، اس وقت روئے زمین کے خطے خطے پر مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر روز باطل طاقتیں اسلامی تعلیمات کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارتیں کر رہی ہیں، ہر روز باطل طاقتیں تعلیم اسلامی کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارتیں کر رہی ہیں، ناپاک کوشش کر رہی ہے۔ ہر روز کوئی مذہب، دنیا میں سب سے ذلیل کہنے والے مذہب، کوئی آپ کے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں توہین کے کلمات بے حیائی سے ادا کر رہا ہے، تو کوئی آپ کے قبلہ اول بیت المقدس جیسی پاک اور بابرکت جگہ کو نشانے پر لیے ہوئے، تو کوئی آئے دن آپ کے اسلام کی بھولی بھالی شہزادیاں راہ ارتداد کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہر طبقے، ہر جماعت اور ہر شعبے اور مکتب فکر کے لوگ آپ حضرات کو مختلف طرح کے نسخے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ جس کسی کے پاس بھی چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور مل جاتا ہے۔ آپ کسی عالم صاحب کے پاس جائیں اور ان سے اپنا درد دل بیان کریں اور ان سے کہیں کہ آخر ہم مسلمانوں کو ترقی کیسے ملے گی، ہم مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کا راز کس میں ہے، ہم مسلمان ترقی کیسے کریں گے، تو عالم صاحب کا جواب ہوگا کہ لوگ علم دین سے نا واقف ہیں، لوگ علم دین سے بہت دور ہیں، لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے، دینی تعلیم حاصل کرو تمہیں ترقی مل جائے گی، دینی تعلیم حاصل کرو تمہیں بلندی حاصل ہو جائے گی، تمہارا روب و دبدبہ دنیا پر قائم ہو جائے گا۔ یہ ایک عالم صاحب کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ اگر آپ کسی ماسٹر، ڈاکٹر، کسی دنیاوی تعلیم یافتہ شخص کے پاس چلے جائیں اور ان سے اپنا درد دل بیان کرے اور کہے کہ آخر ہم مسلمانوں کو ترقی کیسے ملے گی، تو وہ دنیاوی تعلیم یافتہ شخص کہے گا کہ مسلمان عصری علوم میں بہت پیچھے ہے، مسلمان دنیاوی تعلیم میں بہت پیچھے ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرو تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہارا روب و دبدبہ دنیا پر قائم ہو جائے گا۔ یہ ایک
ایک دنیاوی تعلیم یافتہ کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سیاست داں کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہے کہ آخر ہم مسلمانوں کو ترقی کیسے ملے گی، تو وہ صاحب اقتدار کہے گا، وہ صاحب اقتدار کہے گا کہ پولیٹکس میں آگے بڑھو، پولیٹکس میں آگے بڑھو، اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہ ایک صاحب اقتدار کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ اگر آپ کسی مالدار سے پوچھتے ہیں، جا کر پوچھیں کہ آخر مسلمانوں کو ترقی کیسے ملے گی، ہم ترقی کیسے کریں گے، تو وہ مالدار اور صاحب ثروت کہے گا کہ پیسے کماؤ، پیسے کماؤ، پیسے میں ہی تمہاری کامیابی ہے، ڈھیر مال کماؤ۔ دیکھتے نہیں کہ میرے پاس ڈی ایم صاحب بھی آتے ہیں، میرے پاس ایس پی صاحب بھی آتے ہیں، میرے پاس فلاں فلاں صاحب، میرے پاس شیخ التفسیر، شیخ الحدیث اور بڑے بڑے لیڈر، نیتا، سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ پیسے کماؤ، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہ کن کا نسخہ ہے؟ یہ مالدار کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ اگر اور آج یہ کہا جا رہا ہے، آج یہ نسخہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بٹ چکے ہیں، مسلمان آپس میں مختلف جماعت میں بٹ چکے ہیں، مسلمان مختلف جماعتوں میں بٹ چکے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ دیوبندی، یہ وہابی، یہ قادیانی، تو یہ فلاں فلاں، ایک ہو جاؤ، سارے لوگ متحد ہو جاؤ، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ جب تم لوگ سب ایک جگہ ہو کر کھچڑی بن جاؤ گے تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہ ایک منافق اور صلح کلی کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ان نسخوں پر عمل کیا کہ نہیں کیا، آپ نے ان نسخوں کو اپنایا کہ نہیں اپنایا، بتائیں۔ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم روزانہ، یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے زیادہ نہیں 75 سے 80 سال پہلے جو کہتا ہے کہ علم دین حاصل کرو، دینی تعلیم حاصل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی، تو آج سے زیادہ نہیں 75 سے 80 سال پہلے اگر چلے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ماضی میں جا کر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 75 سے 80 سال پہلے علماء کی اتنی کمی تھی کہ دور دراز سے اسلامی تقریبات کے لیے علماء کرام بلائے جاتے تھے، دور دراز سے بلائے جاتے تھے، اتنے علماء کرام کی کمی تھی۔ اور کچھ آبادیاں ایسی بھی تھی جہاں بغیر نماز جنازہ ہی کے لوگوں کو دفن کر دیا جاتا، اور ان کے قبروں کے پاس ایک لکڑی گاڑ دی جاتی کہ اگر کوئی عالم صاحب یہاں سے گزریں گے تو ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے، اگر کوئی عالم صاحب یہاں سے گزریں گے تو ان کی نشانی کو دیکھ کر ان کے نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ لیکن آج اگر آپ گاؤں دیہات جہاں کہیں بھی چلے جائے، آپ کو ہر جگہ مولانا، مولوی اور حفاظ کرام مل ہی جائیں گے، جہاں بھی چلے جائیں گے، جس گاؤں دیہات میں آپ کو علماء مل جائیں گے جو کہتا ہے کہ دینی دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھو، تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہارا وقار دنیا پر قائم ہو جائے گا۔ تو آج سے زیادہ نہیں بلکہ کچھ ہی سال پہلے اگر آپ غور کریں گے، اگر کوئی باہر سے خط لکھ کر بھیج دیتا تو اس کے بوڑھے ماں باپ اس خط کو لے کر گاؤں گاؤں میں ٹہلتے رہتے، گاؤں میں پھرتے رہتے کہ کوئی ہے، میرے بیٹے نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، کوئی اسے پڑھ کر سنا دے، کہ میرے بیٹے نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، کوئی اسے پڑھ کر سنا دے۔ انگریزی اور ہندی پڑھنے والے بہت مشکل سے ملتے تھے، بہت کم ملتے تھے، لیکن آج جس گھر میں بھی آپ چلے جائیں آپ کو ڈاکٹر، ماسٹر، بی اے، ایم اے کیے ہوئے شخص مل جائیں۔ تو پہلے آپ دنیاوی تعلیم میں بہت کم تھے، آج بہت آگے ہیں۔ دنیاوی تعلیم پہلے بہت کم تھی، آج دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ہے، جو کہتا ہے کہ مال کماؤ، تمہیں کامیابی مل جائے گی، سیاست میں آگے بڑھو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر ماضی میں جا کر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 75 سے 80 سال پہلے 20 ایسے ملک تھے جو صرف اسلامی کہلائے جاتے تھے، 20 ایسے ملک تھے جو اسلامی کہلائے جاتے تھے، لیکن آج 57 کنٹریز ایسے ہیں جو اسلامی ممالک کہے جاتے ہیں۔
آج 57 ایسے کنٹری ہیں جو اسلامی کنٹری کہے جاتے ہیں، اسلامک کنٹری کہے جاتے ہیں۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، اگر اسی طریقے سے صاحب ثروت وہ کہتا ہے کہ پیسے کماؤ پیسے کماؤ، جو کہتا ہے کہ پیسے کماؤ تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں وقار حاصل ہو جائے گا، تمہارا روب و دبدبہ دنیا پر قائم ہو جائے گا، تو آپ کو معلوم ہوگا آج سے کچھ دن ہی پہلے کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں 2 وقت کا کھانا صحیح سے میسر نہیں تھا، اور گھر اس قدر کمزور ہوتا تھا کہ اگر تیز بارش آ جائے اور تیز آندھی آ جائے تو سر چھپانے کے لیے، سر ڈھانپنے کے لیے مستقل انتظام نہ تھا۔ آج وہ لوگ عالی شان محل نما عالی شان میں چین کی نیند سو رہے ہیں، اور ان کے کچن کے نالیوں سے اتنا کھانا اور غذائیں بہ جا رہی ہیں جتنے میں وہ ہفتے گزارا کرتے تھے، جن میں وہ ہفتوں گزارا کرتے تھے۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، جو کہتا ہے کہ آپس میں مل کر کھچڑی بن جاؤ تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں وقار حاصل ہو جائے گا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے کچھ ہی سال پہلے اگر کوئی وہابی دیوبندی گستاخ نبی اگر ہماری مسجد میں آ جاتا تو ہمارے بزرگ اس مسجد کو غسل دلاتے تھے، اس مسجد کو باضابطہ طور پر دھلا جاتا تھا، صاف کیا جاتا تھا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ وہی مولوی، آج حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج غیر مقلد وہابیوں کے ساتھ سنی کہلانے والے شادی بیاہ تک کرنے لگ گئے۔ سب سے بڑی بات، سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ سنی کہلانے والے ایک ہی جگہ عاشق رسول بھی ہو اور گستاخ رسول بھی ہو، کیسے ممکن ہے؟ بہت افسوس کی بات۔ اب بتائیے ہم آخر کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم روزانہ بلندی میں جانے کے بجائے پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہیں نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ عُلَمَاء، تمہیں کامیابی اس وقت مل جائے گی جب تم خوب بڑے علماء عالم بن جاؤ گے، جب تم خوب بڑے عالم بن جاؤ گے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں فرمایا قرآن نے کہیں نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مِنْ أَرْبَابِ السِّيَاسَةِ، تمہیں کامیابی اس وقت مل جائے گی جب تم خوب بڑے عہدے دار ہو جاؤ گے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ أَغْنِيَاءَ، تمہیں کامیابی اس وقت ملے گی جب تم خوب امیر ہو جاؤ گے، بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُصَنِّفِينَ، تمہیں کامیابی اس وقت ملے گی جب تم خوب بڑے رائٹر اور مصنف بن جاؤ گے۔ بلکہ قرآن نے یہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تمہیں تو کامیابی اس وقت ملے گی جب تم مومن ہو جاؤ گے، پکے مومن ہو جاؤ گے اور میرے مصطفیٰ کے وفادار غلام بن جاؤ گے۔ جب تم مصطفیٰ کے وفادار غلام بن جاؤ گے۔ آخر نسخے تو ہر کوئی دیتا ہے، ہر کوئی دیتا ہے، لیکن سچے مومن بنانے کی فکر کس کو تھی؟ سچے مومن بنانے کی فکر کس کو تھی؟ جب چاروں طرف سے نجدیت پھیل رہی تھی، وہابیت سر ابھار رہی تھی، چکڑالیویت کے جال میں لوگ تیزی سے شکار ہو رہے تھے، اور قادینیت کے بدبو سے لوگ بیمار ہو رہے تھے، ہمارے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالا جا رہا تھا، ہمارے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو الگ کیا جا رہا تھا، روح محمدی کو ہمارے سینے سے نکالا جا رہا تھا، الگ کیا جا رہا تھا۔ یہ محض میں نہیں کہتا، بلکہ ڈاکٹر اقبال جیسے دانشور کہہ رہا ہے، دانشور کہہ رہا ہے، اور اغیار کے فکر کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کشو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو۔ جب روح محمدی اس کے سینے سے نکل جائے گی، یہ ہوگا تو بہت بڑا علامہ فہامہ، لیکن غیرت ایمانی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہوگا تو یہ بہت بڑا رائٹر مصنف، لیکن غیرت ایمانی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، اسی لیے بس اور زیادہ نہیں، مختصر ہی میں اپنے اس تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ بس
اور اسی صورت میں جب ایسے موقع پر رب تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اور علامہ سید کفایت علی کافی اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت جیسے عظیم شخصیت کو، عبقری شخصیت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا قلعہ تعمیر فرمایا کہ جو بھی اس قلعے میں آ گیا اس کے زندگی بھی، اس کے ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، جو بھی اس قلعے میں آ گیا اس کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا اور اس کے آخرت بھی سنور گئی، اس کے آخرت بھی سنور گئی۔ لیکن آخر وہ لوگ کون لوگ تھے جو جن کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوتے تھے اور جن کی تلواریں بھی ٹوٹی ہوتی تھی، بس حضور آخری کہ جن کے تلواریں بھی ٹوٹی ہوتی تھی لیکن پھر بھی ان کے روب و دبدبے سے دشمن کانپتے تھے، دشمن پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کا حال یہ تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر میدان میں اڑ جاتے تھے ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے شرکت ہوئے تو بگڑ جاتے تھے، یہ تیغ کیا چیزیں، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کا حال یہ تھا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، لوح قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔